نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ آج کے درس قربانی کا وجوب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ کوثر کی دوسری آیت کریمہ کے اندر قربانی کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر کہ محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو فصلی سے مراد کون سی نماز ہے، اس بارے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد نماز عید ہے، اور وانحر سے مراد قربانی ہے کہ اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ محبوب آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے، تو لہذا قرآن کی اس آیت سے قربانی کا وجوب ثابت ہوگا۔ تو دوسرا حدیث مبارکہ کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو قربانی کے بارے میں واضح و نصیحت کی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے صحابہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ اس کے بال تو زیادہ ہوتے ہیں، اون زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک ایک اون کے بدلے تمہیں ایک ایک ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے کہ بکرا ہو گیا، اس کے کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں تو اس کو انسان گننا بیٹھ جائے، شمار کرنا بیٹھ جائے تو دن ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے بالوں کی گنتی مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اون والا جانور ہے، اس کے اون گننا شروع کر دے تو وہ اون تو گنتی ختم نہیں ہوگی، دن ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن و حدیث کے اندر قربانی کا وجوب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو قربانی کی ترغیب دی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، 10 سال آپ نے قیام مدینہ کیا، تو اس 10 سال کے اندر کوئی ایسا سال نہیں جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی جیسی عظیم عبادت کو صحیح طور پر خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔